الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، قصہ تو ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے اور ہم نے بہت ساری عبرت کی باتیں، سبق کی باتیں سیکھی ہے. کل آپ حضرات کے سامنے ایمان افروز اور توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کو ایک ماننے کا اسلام میں کیا تصور ہے. قرآن پاک جس توحید کی طرف ہمیں بلاتا ہے وہ کیا ہے، اس کی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی گئی. اب آج آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہی توحید اور دین اسلام یہ اصل طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کے راستے پر تھے، اور ہم بھی اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. ہمیں بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں اللہ پاک کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ دین اسلام میرا طریقہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی میں خدا پرستی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. دین اسلام کا یہی طریقہ ہے، میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دی جائے، تمام لوگوں کو بلایا جائے. اور آگے فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی ہم جو اس توحید کے مشن پر ہے اور توحید کے علم بردار ہے اور ایک اللہ کو مانتے ہیں، دین اسلام کے جس طریق پر ہے اس میں ہم نے کسی کی اندھی تقلید نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اوپر ہمارے لیے ہمارے پاس اس کا ایک روشنی ہے، دلیل کے بیس پہ اور بنیاد کے بیس پہ ہم یہ بات کہتے ہیں. بغیر دلیل کے اور بغیر روشنی کے ہم یوں ہی کسی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے یہ کہتے ہو توحید کی بات کرتے ہو، ایسا نہیں. انا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، روشنی پر ہوں میں اور میری پیروی کرنے والا. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے اللہ کی ذات شرک سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. اور جو شرک کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرا شرک کرنے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، تو ہم بھی ان کو ٹھکراتے ہیں. ہمارا بھی ان سے کوئی لینا، ہم ان کے احکام کو ہم بھی نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کو مانتے. خیر، اس آیت کے اندر اسلام کے طریقہ کار کو
اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ اور ان کے متبعین کا جو طریقہ ہے توحید کا، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا گیا کہ یہی ہمارا طریقہ ہے، ایک اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں بستی والوں میں سے، یعنی ہم نے آبادی والوں میں سے مردوں کو، کچھ مردوں کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا جو رسالت کے اوپر شبہ اور اعتراض جو لوگ کرتے تھے ان کو جواب دیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ بھئی نبی تو کوئی پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، ہم ان کو نبی کیوں مانیں؟ ان میں ہمارے میں وجہ ترجیح کیا ہے؟ ہم ان کو نبی کیوں مانیں؟ یہ تو انسان ہے، اور نبی کوئی دعویٰ کرے تو وہ الگ ٹائپ کا ہونا چاہیے، فرشتہ ہو تو ہم مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ انسان نبی بن کے آپ کے سامنے جو نمودار ہوا ہے یہ کوئی انوکھی اور عجیب چیز نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے بلکہ یہی اللہ کا نظام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بستی پر، کسی قوم پر، کسی ملک پر، کسی شہر پر نبی بھیجا ہے تو وہ نبی انسان ہی آیا ہے، وہ نبی کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے۔ لہذا آپ کو اس نبی کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارا نظام یہی ہے، ہم انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتے۔ ایک بات اور، دو چیزیں ہم اس آیت سے اشارتاً سمجھ سکتے ہیں کہ رجالاً، مردوں کو بھیجا، پتہ چلا کہ نبی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، اور عورت کوئی نبی بن کے دنیا میں نہیں آئی۔ نبوت کا جو مقام ہے، جو کام ہے، یہ ایک مرد انجام دے سکتا ہے، عورت انجام نہیں دے سکتی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ قرآ، آبادی والوں میں سے ہم نے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس سے پتہ چلا کہ جو جنگلی ہوتے، جنگل کے رہنے والے، اسی طرح جو گوار ہوتے ہیں، ان کو نبوت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آبادی والوں کے اندر علم ہوتا ہے، فہم ہوتا ہے، اور نبوت کی بنیاد ہے علم۔ جہل اور جہالت اور روشنی کا نہ ہونا یہ نبوت کی بنیاد نہیں ہو سکتا، علم کی بنیاد پر نبوت ہو سکتی ہے۔ لہذا آبادی والوں کے اندر، گاؤں بلکہ جنگل کہیے، جنگل اور جو گوار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، آبادی والوں میں علم بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، اس لیے نبوت اور نبی جو آئیں گے وہ آبادی والوں میں سے۔ آگے فرمایا گیا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جو منکرین نبوت ہے اور منکرین توحید ہے ان کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اپنے انکار پر جمے رہے اور انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی، بدمعاملگی کی، ان کا کہا نہیں مانا، تو ان کے ساتھ قدرت کا کیا نظام رہا اور کیسے عذابات اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے کہ وہ اپنی شان و شوکت کے اندر، طاقت میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے، لیکن ساری طاقتیں، ساری شان اور شوکت دھری کی دھری رہ گئی، ان کی آج بھی کھنڈرات موجود ہے۔ اور اے مشرکین مکہ، تم تجارتی اسفار کی نیت سے ان کے آس پاس سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ قوم لوط، یہ قوم مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسی آفت، ایسی مصیبتیں آئی تھی کہ سپڑا صاف ہو گیا۔
اور ایک کھنڈرات گواہی دے رہے، شہادت دے رہے ہیں کہ یہ نبی کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ تو آپ لوگ پھرتے نہیں ہو زمین میں، دیکھتے نہیں ہو، وہاں سے گزرتے ہو کہ کیسے پہلے لوگوں کا انجام ہوا، پھر بھی نہیں مانتے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ اصل میں غریب مسلمانوں کو، جو طاقتور مسلمان تھے، وہ ان کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ آپ یوں کہتے ہو کہ ہمارا دین صحیح دین ہے اور ہمارا مذہب یہ غلط ہے، تم یہ کہتے ہو، تو پھر ہماری اور تمہاری حالت اور سچویشن اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ہم تو تمہارے مقابلے میں بڑے خوشحال ہے، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، ہمارا رہن سہن، ہماری بود و باش، یہ تو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم ہمارے مقابلے میں خستہ حال، غریب۔ تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہے، تو تمہاری نیکی کا صلہ تم کو اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ تم کو خوشحال کیوں نہیں بنایا؟ تمہاری نیکی کا صلہ تو یہ تھا کہ تم دنیا میں خوشحال ہوتے، امن کے ساتھ ہوتے، مطلب کہ تم غلط ہو۔ دیکھو ہمارے ساتھ خوشحالی کا معاملہ ہے تو ہم صحیح ہے۔ تو ان کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے، بھئی ایمان والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں اور دنیاوی چیزیں یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تقوی والوں کے لیے، جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کی ظاہری حالات گر سے بس سے بدتر ہو، لیکن اخروی جو حالات ہوگی وہ اس کے مقابلے میں بدر جہاں بہتر ہو۔ اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ آج اس کے پاس ہے، کل کس کے پاس ہوگی، کل کس کے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن جس کو آخرت میں دولت مل گئی، آخرت کے اندر جو کامیاب ہو گیا، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہی وہ ہوگا، تو وہاں اس کو جو ملے گا، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ افلا تعقلون، کہ پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان کو جھوٹی بات پہنچائی گئی ہے، ان سے غلط کہا گیا ہے، قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، کہ ہمارے پاس، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور ہم نے جسے چاہا اسے نجات دے دی، اور ہمارا عذاب کافر قوم سے نہیں ٹلتا۔ یہاں پہ فرمایا گیا اصولی بات یہ ہے اس آیت کے اندر کہ منکرین پر، جھٹلانے والوں پر اگر عذاب کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کی بات کے، ان کی دعاؤں کے پورا ہونے میں دیر لگتی ہے، تو اس میں آپ شبے میں مت پڑو۔ منکرین کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور مصدقین اور ماننے والوں کی آزمائش کی جا رہی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلی امتوں پر اور پہلے انبیاء پر جو آزمائش آئی ہے، جو تکلیفیں آئی ہے، تو تکلیفوں کی اس قدر ان کے اوپر انتہا ہو گئی تھی کہ ان کی قوم نے اتنا ستایا، نہیں مانا، یہاں تک کہ رسول، پیغمبر نا امید ہو گئے اور یہ خیال کرنے لگے کہ بھئی ہمیں سے تو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، یہ مانیں گے، تو خود بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو جب بالکل سچویشن ایسی خراب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت کے اندر پھر اللہ کی مدد آتی ہے، کامیاب لوگوں کو کامیاب کر دیتے ہیں، اور جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کو عذاب دیتے ہیں، اور ان سے عذاب ٹلتا نہیں۔ اس کا دوسرا مضمون سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ پہلے جو ایمان والے تھے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے اوپر ایسی تکلیفیں، ایسی رکاوٹیں، ایسی پریشانیاں ان کو پہنچی ہے، اور
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور ان کو ایسا ہلایا گیا ہے کہ رسول اور ان کے جو ماننے والے، ان کے جو ہمراہی تھے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سوچو جب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو کتنے ان کے اوپر حالات آئے ہوگے اور کتنا ان کو آزمایا گیا ہوگا، تب جا کے ان سے یہ جملہ نکلا ہوگا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بھئی تحمل کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ رسول نا امید ہو گئے اور یہ خیال کرنے لگے، اور یہ ان کا خیال ہونے لگا کہ بھئی ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، پھر اللہ کی مدد آتی۔ یہاں رک کے ایک بات ہمیں سمجھنی ہے، ہم نے سورہ یوسف میں ہی پڑھا تھا، سنا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر منکر لوگ، کافر لوگ۔ تو یہ انبیاء اس قدر مایوس ہو گئے تو ان کے ایمان کے بارے میں ہمیں شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مایوسی وہ مایوسی نہیں ہے۔ انبیاء اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ بلکہ مایوسی دو طرح کی ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ ظاہری حالات کے اعتبار سے مایوسی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی بالکل مایوس ہو جاوے کہ ظاہری اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ میرا بھئی پار پڑنے والا ہے، تو اس میں وہ ملزم نہیں ہے، اس میں وہ منکر نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، لیکن ظاہری حالات، ظاہری اسباب یہ بتا رہے ہیں کہ تکلیف سے اب ابھر نہیں سکتا، اس کے بعد اب آگے کی راہ نہیں دکھتی ہے۔ تو ظاہری حالات کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی انسان اگر مایوس ہوتا ہے تو وہ اتنا ملزم نہیں گنا جائے گا، اس کے ایمان اور عفت میں شک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی مایوس ہو جاوے اور ایسے جملے اپنی زبان سے بکنے لگے کہ اللہ کو میرے اوپر مصیبت ڈالنی تھی، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہوا، تو پھر یہ غلط، اس کا ایمان کا خطرہ ہے۔ یہاں دوسری والی مایوسی مراد ہے کہ انبیاء کو اتنی آزمائش کے اندر اللہ نے مبتلا کیا کہ ان کو ظاہری احوال ان کو ایسے دکھنے لگے کہ اب ان کو یہ خیال آنے لگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دل کے اندر وساوس آ جاوے تو اس کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہوتا ہے خالی وساوس سے، ہم اس کو کہہ دے یا پھر اس کے مطابق کر دے، حتیٰ کہ کفر کا وسوسہ بھی دل میں آئے تو انسان کافر نہیں ہو جائے گا، وہ حقیقت میں کفر اختیار کر لے، کفریہ کلمہ بول دے تو کافر ہوگا۔ وسوسے پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، یہ تو غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے۔ تو یہ دل میں آنے والا وسوسہ اور غیر اختیاری خیال، تو یہ اس کی وجہ سے یہ ہم ایمان اور عفت کے اوپر شک نہیں کریں، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا ایک وقت تک کے لیے بند ہو گیا، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اللہ کے نبی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی کئی صبح جاتے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو سوچتے کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں، خودکشی کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے۔ لیکن اس وقت جبرائیل امین آتے اور اللہ کے نبی کو دلاسا دیتے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ حق سچے پیغمبر ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کی تسلی سے آپ کا جوش تھم جاتا۔ تو یہ خودکشی کا خیال دل میں آنے سے کوئی، حالانکہ خودکشی تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن خودکشی کا خیال آنے سے تو کوئی وہ گناہ ہو نہیں گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بھئی خالی خیال آنے سے یا پھر نا امیدی بھی اگر ہے کہ بھئی نصرت خداوندی کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا اللہ نے ہم سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہے؟ ظاہری حالات کے اعتبار سے اگر انسان بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے تو کفر کے فتوے نہیں لگیں گے، اس کو ہم منکر نہیں کہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ ایسا لوگ کافر ہی کر سکتے ہیں، منکر ہی کر سکتے ہیں، ایمان والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ تو انبیاء بھی
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے، بلکہ ظاہری حالت ایسی تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کو ایسا دل میں خالی خیال آیا، وَظَنُّوا، کہ بھئی اللہ کی وعدہ سچا بھی ہے کہ نہیں۔ آگے فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، انبیاء کے قصوں میں، انبیاء کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے۔ قرآن انبیاء کے قصے بیان کرتا ہے۔ سورہ یوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ سنا، اس کے علاوہ بے شمار واقعات، قوم عاد کے واقعات، قوم سمود کے واقعات، شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات، اور جو واقعات قرآن بیان کرتا ہے وہ تاریخی حقائق پر مشتمل ہے، کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں۔ اور ان قصوں کے اندر جن کے اندر عقل ہے، جن کے اندر دانش مندی ہے، ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو۔ ما کان حدیثا یفترا، اب یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ قرآن یہ جو قصے بیان کرتا ہے تو یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے کہ جس کو گھڑ دیا گیا ہو، گھڑی ہوئی کوئی داستان ایسے ہی قرآن میں فٹ کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی، قرآن یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ بھئی قرآن میں ایسی 4 صفات پائی جاتی ہے، ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ قرآن یہ قصہ کہانی کی کتاب ہے۔ سب سے پہلی قرآن کی خصوصیت اور صفت کیا ہے؟ یہ پچھلی وحیوں کی تصدیق کرتی ہے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، پچھلے نبیوں پر جو وحی آئی ہے اس کی قرآن تصدیق کرتی ہے۔ جو اصولی تعلیمات سارے نبیوں کی رہی ہے، توحید، وہ قرآن اس کی تصدیق، بلکہ قرآن اس کو اسی طرح بیان کرتی ہے۔ سارے نبیوں کی اصولی تعلیم کیا تھی؟ بھئی فروعی احکام میں اختلاف ہو سکتے ہیں کہ کسی قوم کی، کسی نبی کی شریعت میں یہ حکم ایسا ہو، یہاں پہ ایسا ہو، لیکن اصولی تعلیم سارے نبیوں کی ایک ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں تو قرآن پورا کا پورا تصدیق نہیں کرتا، بلکہ بِأَيْ نہیں ہو بہو قرآن وہی بیان کرتا ہے۔ قرآن کا پورا اکثر مضامین دیکھ لیجئے توحید سے بھرے ہوئے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور دوسری بات کہ پچھلی جو کتابیں ہیں اللہ کی، ان کے اندر قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ پچھلی کتابوں میں قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ آگے چل کر قرآن ایک کتاب آنے والی ہے۔ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو پھر وہ ساری کتابیں جھوٹی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ قرآن نازل ہوا مطلب یہ قصہ کہانی کی اور ایسی ہی کوئی داستان والی کتاب نہیں تھی، ورنہ ان آسمانی کتابوں کے اندر قرآن کے نزول کا تذکرہ نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ وہ قرآن یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، داستان نہیں ہے۔ دوسری قرآن کی صفت کیا ہے؟ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل قرآن میں ہے۔ ہدایت کے تعلق سے، انسانوں کی رہنمائی کے تعلق سے، ہر چیز کی ایسی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہمارے دل کو شرح صدر ہو جائے۔ یہ تو وہ آنکھیں چاہیے جو قرآن میں دیکھے، وہ دماغ چاہیے جو قرآن میں غور کرے، وہ سوچ چاہیے جو قرآن کے اندر غوطہ لگائے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کی تفصیل رکھی، انسان کو کیا راستہ اپنانا چاہیے، کون سا راستہ چننا چاہیے، ہر چیز کی ہدایت کے تعلق سے ہر چیز کی تفصیل قرآن میں ہے۔ ہم قرآن کے اندر اب کچھ دنیا دار لوگ یہ کہے کہ بھئی سائنس پورا کا پورا قرآن میں کہاں ہے، پھر اسی طرح اور دوسرے عصری علوم ہیں بہت سارے کہ وہ قرآن میں پورے کے پورے کہاں ہے، اس کی تفصیل کہاں ہے، تو پھر وہ سرگردہ رہیں گے، ان کو قرآن میں کچھ ملے گا نہیں۔ تو قرآن کے بارے میں وہ شک کریں گے کہ قرآن تو کہتا ہے ہر چیز کی تفصیل۔ تو یاد رکھیے یہاں پہ ہدایت اور رہنمائی کے تعلق سے جو دین اور ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں، ساری چیزیں قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ یہ تو بعد میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان سائنس کی کسی ٹیکنالوجی سے اس نے فائدہ اٹھایا، پھر اس کو قرآن میں اس کا نقطہ مل گیا،
تو پھر وہ اس نقطے کو پا کر یہ حکم لگاتا ہے کہ قرآن میں سارا سائنس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر دنیا بھر کے تمام علوم، سب چیزوں کے علوم آ جاوے تفصیل کے ساتھ، تو پھر اپنے کسی کے اوپر محنت کر کے اور کوئی چیز حاصل کر کے پھر قرآن کے اوپر ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے ہی سارے علوم کو نکال لو، قرآن سے سارے علوم کو نکال کے پھر ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ پتہ چلا کہ قرآن کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہر چیز کے اعتبار سے اس کی پوری تفصیل۔ بعد میں ہم کسی علم کے نتیجے پر پہنچے اور وہ قرآن سے ثابت ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کے اندر سارے علوم، ہر چیز کے علوم کی تفصیل آ جائے یہ ضروری نہیں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، رہنمائی ہے۔ قرآن پوری کائنات کی رہنمائی کرتا ہے، پوری کائنات کو رستہ دکھلاتا ہے۔ کون دکھلائے گا؟ قرآن دکھلائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں ایسی رہنمائی نہیں کر سکتی ہے جیسے قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے قرآن۔ اور آخر میں فرمایا قرآن کی چوتھی صفت وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے یہ رحمت کا سامان ہے، رحمت کا سامان۔ یعنی جو ایمان والے قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں غوطہ لگاتے ہیں، قرآن میں غور کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کو رحمت کا پیام سناتا ہے، رحمت کی خوشخبری سناتا ہے کہ آگے چل کر وہ جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ جنت کی بشارت سناتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی بشارت سناتا ہے۔ تو یہ جس قرآن کے اندر ایسے اوصاف ہو کہ ہر چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہو، ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہو، اسی طرح رحمت کا پیام سنانے والا ایمان والوں کو قرآن ہو، اس قرآن کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن داستان ہے، یہ بنی بنائی کتاب ہے، اس میں تو من گھڑت باتیں ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تو پورا کا پورا قرآن وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس میں ہم بندوں کی ہدایت کو مضمر رکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اوصاف بیان کیے قرآن کے، یہ خالی بولنے کے نہیں ہیں کہ مدعیانہ ہم نے خالی دعویٰ کر دیا قرآن کے بارے میں کہ قرآن کے اوصاف ایسے ہیں، قرآن میں تو ہدایت، خالی دعویٰ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عملاً بھی قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے کوئی ماہر ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، وہ کہے کہ میں ماہر ڈاکٹر ہوں، تو ہم اس کو مان لیں گے؟ وہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ میں سب سے بہترین ماہر ڈاکٹر ہوں، تو ہم اس کو خالی اس کے کہنے سے نہیں مانیں گے۔ تو قرآن خالی کہتا نہیں ہے بلکہ قرآن کر کے بھی دکھاتا ہے۔ جس طرح ماہر ڈاکٹر یہ اس کے پاس آنے والے پیشنٹ کو شفا ملتی ہو اور موت کے بالکل بستر پر ہو، ایسے لوگ یہاں سے شفا یاب ہو کر باہر جا رہے ہو، تو ہم اس ڈاکٹر کے بارے میں اب کہیں گے کہ تجربہ ہے ہمارا، یہ ڈاکٹر اچھے ہیں، ان ڈاکٹر کی دوائی، ان کا علاج اچھا ہے، یہاں سے اکثر لوگ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو قرآن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایسی کتاب ہے کہ جو روحانی اور دل کے مریض ہیں، مریضان قلب، روح اور قلب کے جو مریض ہیں، جو بیماریاں ہیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے تو ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے، وہ بھی اپنی بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن کی تعلیم سے اور قرآن کی تاثیر سے ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو قرآن کا اپنا ایک جادوئی اثر ہے، خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس قرآن کی نسبت سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت تک اس کے ساتھ رشتہ ہمارا قائم رکھے، دائم رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا جتنا کروڑ احسان مانے اتنا کم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی تفسیر آج ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں قرآن کی اسباق میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کا جو منشا ہے، قرآن کے جو صفات اور اوصاف ہے کہ ایک انسان کو ہدایت ملے تو اس سے ہمیں سرفراز فرمائے، قرآن کے مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔
کل انشاءاللہ ایک دن کے لیے تفسیر کی رخصت رہے گی، چھٹی رہے گی، پھر انشاءاللہ سنیچر سے ہم انبیاء کے واقعات ہو یا پھر کوئی اور پارہ شروعات کریں گے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ صدق اللہ۔